من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے ہی کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ہمارے الحمدللہ سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے، تو کچھ سورہ یوسف کا ناظرین اس کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے ناظرین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس کی ظاہر کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور بالکل تفصیل کے ساتھ۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو صورت ہے اس کا نام واحد ہے، اور اس کو سورہ یوسف بھی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ کہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اتنا مفصل ذکر موجود نہیں ہے، اتنا مفصل، اتنا ڈیٹیل سے ذکر موجود نہیں جتنا اس سورہ یوسف میں ہے۔ سورہ انعام میں اور سورہ مومن کے علاوہ اور کسی صورت میں آپ کا اسم مبارک بھی مذکور نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں ہجرت سے کچھ پہلے اس کا نزول ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت رفاعہ بن رافع زرقی، ان کے خالہ زاد بھائی مکہ مکرمہ گئے، اور یہ 6 انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، اور آپ سے عرض کی کہ ہم پر اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ پھر پوچھا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے۔ پھر پوچھا کہ خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ کیا بت اس بات کے مستحق ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بنسبت ان چیزوں کے کہ جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور رشتے جوڑنے اور دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ یہ دین تو بہت بلند باتوں اور محاسن اخلاق سے ہے، آپ ہماری سواریوں کو ٹھہرائیے حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو کر آئیں۔ پھر معاذ بن افرا جو ہے آپ کے پاس بیٹھے، اور میں نے کعبے کا طواف کیا، اور میں نے 7 تیر نکالے، اور میں نے دعا کی کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے۔ 7 مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا، تو میں نے چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا، میں نے کہا بلکہ یہ مومن ہے۔ پھر میں مکے کی بالائی طرف گیا، جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا کہ رافع کا چہرہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلا ایسا کبھی نہ تھا۔ پھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور اقرأ بسم ربک یہ سکھائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم مدینے لوٹ آئے۔ ناظرین، روایت یہ ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے،
اس نے کہا کہ یا محمد آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی۔ وہ یہودی عالم یہ سن کر متعجب ہوا۔ اس نے واپس جا کر یہود سے کہا کہ اللہ کی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی۔ پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو تورات میں مذکورہ صفت سے پہچان لیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، اس میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یوں سمجھ دیں کہ اس صورت میں جو واقعات ہیں وہ ایک عجوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا جس طریقے سے واقعہ ہے کہ بچپن میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اندھے کنویں میں ڈالا گیا، یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا گیا، اور پھر آپ کس طرح مصر میں جا کر آپ کو بیچ دیا گیا، یہ پورا ایک واقعہ ہے ناظرین۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات صحیح سمجھ میں بھی آ جائے اور ہمارا جو مقصود ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، یعنی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں شامل ہوگی۔ اور یہ بھی ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، تو وہ اس کو ہم نے آیت نہیں گنا بلکہ اس کے ساتھ یہ تو آیت نمبر 1 مبین تک ہو رہی ہے، پھر آیت نمبر 2 لعلکم تعقلون تک ہے۔ تو آئیے ناظرین اپنے پاس قرآن کریم کو رکھیے اور سبق نکالیے، نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الف لام را، اس میں ناظرین تلک آیات الکتاب المبین، تو علامت وقف اندر 1 لکھا ہوا ہے، لعلکم تعقلون علامت وقف 2 لکھا ہوا ہے۔ اچھا مبین نہیں پڑھیں گے وقف کی صورت میں مبین، تعقلون پڑھیں گے وقف کی صورت میں تعقلون پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ الف لام را یہ ناظرین پورا حروف مقطعات ہے، تل کا جو ہے وہ 1 کلمہ، آیات دوسرا، الکتابی تیسرا، المبین چوتھا، انا 5واں، نا 6واں، انزلنا 7واں، قرآن 8واں، عربی 9واں، لعل 10واں اور تعقلون 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں آیاتوں میں تا پر پیش ہے، اسے الکتابی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، الکتابی میں باقی نیچے زیر ہے، اس سے المبینی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کتابی میں تا پر کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے، انا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انا یہاں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اسے 1 الف کی اسے ناظرین منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکسیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم، عربین میں یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے تنوین کو لعل کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہاں وقف کریں گے تو تعقلون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را
تلک آیات تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ ہو گئی آیت نمبر 2. ناظرین اعراب ہم لگا چکے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم سبق لکھ چکے ہیں اور اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے تلکا، اور دوسرا اسم ہے آیاتو. اچھا جی، آیات پر اعراب نہیں لگے ہوئے، اعراب لگا دیتے ہیں. آیاتو، آیاتل دوسرا اسم ہو گیا. اور تیسرا اسم ہے الکتاب، چوتھا ہے المبین، اور پانچواں ہے نا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا. چھٹا قرآنن، ساتواں عربین، کم میں نمبر 5 آئے گا. تو کل ناظرین یہاں پر 7 اسما ہیں. نمبر 1 تلکا، نمبر 2 آیاتو، نمبر 3 الکتاب، نمبر 4 المبین، نمبر 5 نا، ہو اور کم، اور نمبر 6 قرآن، نمبر 7 عربیہ. ناظرین و سامعین 7 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے انزلنا، دوسرا لعل، تیسرا تعقلون. 3 افعال ہیں، انزلنا، لعل، تعقلون. اور ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے. تو انا پہلا حرف ہے، اور ایک ہی حرف یہاں پر نظر آ رہا ہے، وہ ہے انا. تو ناظرین کل ملا کر 11 کلمات ہیں، 7 اسما ہیں اور 3 افعال ہیں اور 1 حرف ہے. کل ملا کر 11 کلمات. چلیں جی، اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تل کا اسم اشارہ ہے.
اچھا یاد رکھیں کہ عربی میں وہ اسم کے جن کے ذریعے یا وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو ان اسماء کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. اسم ہوگا تو اسم اشارہ کہیں گے، اور یعنی دو سے زائد ہوں گے تو اسماء اشارہ کہیں گے جمع. اچھا جی یاد رکھیں کہ یعنی قریب مذکر کے لیے جو اسم اشارہ آتا ہے وہ ہاذا، قریب مؤنث کے لیے ہذہ، دور مذکر کے لیے ذالکا، اور دور مؤنث کے لیے تلکا. تو ذالکا ہو یا تلکا ہو اس کا معنی ہوتا ہے وہ. اور بعض اوقات ناظرین کوئی قریب چیز ہوتی ہے لیکن اس کی عظمتوں کا بیان کرنا ہوتا ہے تو تب بھی ذالکا یا تلکا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب کتاب تو ہمارے سامنے ہے، یعنی قرآن شریف ہمارے سامنے، کہتے ہیں یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. تو اس کی عظمت و شان کا اظہار کرنے کے لیے اگرچہ وہ چیز قریب ہو لیکن بعید کا اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں. آیات، آیتن کی جمع ہے آیات. آیت ایک علامت، ایک نشانی. آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. قرآن کریم کی بھی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو آیت ایک آیت، آیات بہت سی آیتیں، یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتاب، ویسے تو بین الدفتین کو کتاب کہتے ہیں، یعنی یہ جو دو جلدیں ہوتی ہیں اس کے مابین کو کتاب کہتے ہیں. کتاب اسے بھی کہتے ہیں کہ جس میں بہت سے احکامات ہوں، بہت سے واقعات ہوں، اسے بھی کتاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر کتاب مطلقاً نہیں ہے، کیونکہ الکتاب ہے نا، تو اس سے مراد ناظرین قرآن کریم ہے. روشن کتاب، کتاب المبین، تو الکتاب یہاں سے مراد یعنی قرآن کریم ہے. اور یہ عام طور پر کتاب اور جمع اس کی آتی کتب. کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں. الف لام جب عام طور پر نکرہ یعنی جو عام ہو اسے عربی میں نکرہ کہتے ہیں، جو خاص ہو اسے عربی میں معرفہ کہتے ہیں. تو نکرہ پر اگر الف لام آ جائے تو وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. کتاب نکرہ تھا، عام تھا، بہت سی کتابیں، یہ کتاب بھی وہ کتاب بھی، لیکن جب الف لام آیا تو وہ خاص ہو گئے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں مبین. مبین تھا مفعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور تعلیل ہونے کے بعد یہ مبین ہوا. اس کا معنی روشن کرنے والی بھی ہو سکتا ہے اور روشن بھی، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متکلم کی ضمیر ناظرین متصل ہو تو نہ کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نہ یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے. قرآن، قرآن کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. تو چونکہ قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں نا، قرآن اس لیے کہتے ہیں، ویسے اسے الفرقان بھی کہتے ہیں، ویسے اسے نور بھی کہتے ہیں. ناظرین اس کے اور بھی نام ہیں، کتاب بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، تو حق بھی کہا جاتا ہے ناظرین. تو یہاں پر ناظرین قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دنیا میں اتنی کتاب، یعنی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے جتنا، تو اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عربین، عربیہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان. عربیہ یعنی عربی زبان میں. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں افعال کی جانب انزلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا. لعل ناظرین یہ فعل جو ہے وہ ترجی ہے، اسے ترجی کہتے ہیں. فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے. اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے یا شاید، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تاکلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم عقل رکھتے ہو یا تم عقل رکھو گے یا تم سمجھتے ہو یا تم سمجھو گے. تو لعلکم تاکلون کہ امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ، یا امید ہے کہ تم سمجھو، یا شاید کہ تم سمجھو.
چلتے ہیں حروف کی جانب. ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, کلام کو محقق کرتا ہے, تحقیق پیدا کرتا ہے. ناظرین اس کا معنی بے شک یا تحقیق ہے, دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کا معنی ہوگا تحقیق. ناظرین 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 آیت اور آیات, نمبر 2 کتاب, نمبر 3 قرآن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں, آئیے ملاحظہ فرمائیے. الف لام را تا لام زیر تل, کاف زبر کا, تل کا, حمزہ کھڑا زبر آ, یا کھڑا زبر یا الف زبر یا, دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. تا لام پیش تل, کاف زیر کی, تا کھڑا زبر تا, یا تا الف زبر تا, با لام زیر بل, میم پیش مو, با یا زیر بی, نون زیر نی, تل کا آیات الکتاب المبین. یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان, نون الف زبر نا, ان, حمزہ نون زبر ان, زا لام زبر زل, نون کھڑا زبر نا, یا نون الف زبر نا, ہا پیش ہو, انزلناہ. قاف را پیش قر, حمزہ کھڑا زبر آ, یا حمزہ کھڑا زبر آ اور نون دو زبر نن, قرآنن, عین زبر آ, را زبر را, با یا زیر بی, یا لام دو زبر یل, عربی یل, لام زبر لا, عین لام زبر ال, لام زبر لا, کاف میں پیش کم, عربی یل لعلکم, تا عین زبر تا, کاف زیر قی, لام وا پیش لو, نون زبر نا, تاکلونا. ناظرین یہاں پر عربین میں را پر زبر ہے تو اس را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے, ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ, جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ, جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی ہمارا اس پروگرام کا. ناظرین انشاءاللہ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف, لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. الف لام را ناظرین یہ حروف مقطعات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں, تو لہٰذا کوئی بھی مترجم ہو یا تفسیر کرنے والا ہو اس کی تفسیر نہیں کرتا, اس کا ترجمہ نہیں لکھتا. تل کا یہ, اب یہاں دیکھیں کہ اس کا معنی ہونا چاہیے وہ, لیکن آیات کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ آیات ہیں, تو یہاں عظمت ظاہر کرنے کے لیے تل کا استعمال ہوا, تو اس کا معنی یہاں پر یہ کریں گے. آیاتو آیتیں, الکتابی کتاب, المبین روشن. انا تحقیق نہ ہم, انزلنا ہم نے اتارا, ہو اسے, قرآنن قرآن, عربین عربی, لعلکم یہ امید کرتے کہ تم, تعقلون تم سمجھو. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
الف لام را یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 116 کی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اب اس کا ناظرین ترجمہ یہ ہے کہ پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روک ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، وہ لوگ مجرم تھے۔ اس سے پہلی آیات میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ اس نے پچھلی امتوں پر ایسا ہمگیر عذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، ماں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ قرآن کریم میں ذکر بھی کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ وہاں پر بھی ناظرین یہ ہے کہ قوم یونس ایسی تھی کہ جو عذاب سے بچ گئی تھی، باقی ساری اقوام جنہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا۔ اور جو قوم یونس بچ گئی تھی ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، اور باقیوں نے اس طرح نہیں کیا تھا۔ جب ایک بات ہے کہ جب عذاب سامنے آ گیا تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن عذاب کے جیسے ہی آثار دیکھ لیے تو سمجھ گئے کہ معاملہ خراب ہے، توبہ انہوں نے کی اور سچی توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو ٹال دیا۔ اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دو اسباب بیان فرمائے۔ پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور فساد پھیلانے سے وہ روکتے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات، شہوات، طاقت اور اقتدار کے گھمنڈ میں، اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں کو اور باطل شہوات کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر دیکھیں ناظرین کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ان میں نیک لوگ کیوں نہ ہوئے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کتنی اقوام کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی جو ہے وہ ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک لوگ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نیک لوگ ہیں تو تباہی ہو جائے۔ جہاں پر شر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کے احکامات کو تہ و بالا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا حق دوسرے کو دینا یہ بھی ظلم ہے، عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ حق دوسروں کو دینا ظلم ہے، اور جب مخلوق میں کسی کا حق دوسرے کو دینا ظلم ہے تو خالق کا حق کسی اور کو دینا یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہوں، تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے کسی قوم پر ہماگیر عذاب نازل نہیں فرماتا کہ وہ قوم شرک اور کفر کا اعتقاد رکھتی ہو، بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرماتا ہے
کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں وسعت اور درگزر کی گنجائش موجود ہے، اور حقوق العباد میں تنگی اور سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود اسے معاف نہ کریں، یعنی بندے کو معاف نہ کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کی قوموں پر اس وقت عذاب آیا جب انہوں نے لوگوں کو ایذا پہنچائی اور مخلوق پر ظلم کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سب پر اپنی طرف سے عذاب کو نازل فرمائے۔ تو اس قوم پر صرف اس وجہ سے عذاب نہیں آتا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس کی توحید کو نہیں مان رہی، لیکن جب وہ آپس میں ظلم و ستم کرتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ الف لام میم۔ الف لام میم تو ہے بھی نہیں ہے میری بہن، الف لام را ہے۔ آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اچھا میری بہن، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، الف لام میم نہیں ہے، الف لام را ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ طیب سب خیریت سے؟ دعا مفتی صاحب، جمعہ مبارک۔ خیر مبارک، آپ سب کو یہ مبارک ہو۔ سبق و ترجمہ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه اناہو، اس کو ذرا کھینچے نا، انزلناہ۔ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کہاں سے؟ ملتان شریف سے محمد فاروق جی فاروق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ یہ والے سے مفتی صاحب۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را،
تلك آیات الکتاب المبین آیات الکتاب المبین. آیات میری الکتاب بہن آیات نہیں ہے، آیات آیات الکتاب المبین. جی انا پڑھیے انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. لعلکم تعقلون. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.